الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جو حدیث پاک کی چاشت کی نماز کے بارے میں حضرت ابو حنیفہ حارث بن ابی صالح سے و ام ہانی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فتح مکہ کے روز زرہ اتاری فتح مکہ کے دن زیرہ لامتاؤ زیرہ اتاری اور پانی منگا کر غسل فرمایا، پھر ایک کپڑا طلب فرمایا اور اس میں نماز پڑھی، اور ایک روایت میں ہے متوشحن کا لفظ زیادہ ہے، یعنی کہ متوشح سے مراد یعنی کہ توشیح کی صورت میں ایک کپڑے کو ہر دونوں بغل سے نکال کر پیچھے گدی پر اس میں گرہ باندھ کر دے کر باندھنا۔ توشیح سے مراد یہ ہے کہ ادھر سے جو کپڑا نکالتے ہیں نا، دو پیچھے سے یہ نکال کر ادھر جو اس طرح ڈالتے ہیں، وہ ہے اس سے مراد، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنی زرہ اتاری، پھر پانی طلب فرمایا تو لکڑی کے ایک بڑے گنڈے میں پانی پیش کیا گیا، ایک بڑے گنڈے میں یعنی کہ چھوٹا لے لیں اس کو، جس میں گوندا ہوا آٹا لگا ہوا تھا۔ آپ نے ایک کپڑے سے آڑ کی اور غسل فرمایا، ایک کپڑا یعنی کہ آگے کر لیا اور غسل فرمایا، پھر کپڑا طلب فرمایا اور توشیح کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ چاشت کی نماز ہے، ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ اتاری اور پانی طلب کیا تو ایک بڑا پیالے میں جس میں گوندے ہوئے آٹے کے نشانات تھے پانی پیش کیا گیا، آپ نے غسل فرمایا اور 4 رکعت یا 2 رکعت ایک کپڑے میں متوشی کی شکل کا باندھ کر نماز ادا فرمائی، یعنی کہ یہ چاشت کی نماز ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے صبح زوال کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگلا جو بیان ہے وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ راتوں کو جاگنا شروع کر دیتے اور کبھی کبھی سوتے بھی، اور جب آخری 10 دن آتے تو کمر کس لیتے اور شب بیداری فرماتے، یعنی کہ عبادت الہی میں کمر بس لیتے، سوتے نہ بلکہ کیا کرتے، شب بیداری فرماتے آپ۔ اگلی حدیث حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ رات کے اکثر حصے میں نماز کے لیے قیام فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے، قدم مبارک پر ورم پڑ جاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آپ کے اگلے پچھلے ذنب نہیں بخشے دیے، اگلے پچھلے گناہ بخش نہیں دیے؟ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی کہ پنڈلیوں میں آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ورم پڑ جاتے تھے، نشان پڑ جاتے۔ حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز میں 13 رکعتیں تھیں، ان میں سے 3 رکعت وتر کی اور 2 رکعت سنت فجر کی شامل تھی۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے وتر کے علاوہ 8 رکعتیں معلوم ہوئی، اور یہ جو ہیں یہ کیا ہے، وہ رکھتے ہیں تہجد کی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 13 پڑھتے تھے، 3 وتر کی پڑھتے تھے اور 2 پڑھتے تھے سنت فجر کی، اور جو 8 پڑھتے تھے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد آگے نکالیں، آگے فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان اطلاق اسم الکافر علیہ من جہت ان علیہ، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تصدیق یہ تسلیم کے معنی میں ہے، تصدیق تسلیم کے معنی میں ہے، تو بعض کفار کو تصدیق بمعنی تسلیم حاصل تھی، پھر بھی انہیں شریعت کی طرف سے کافر قرار دیا جاتا ہے، کیوں؟ جس طرح کہ ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، ابو طالب، ان کو کیا چیز تو تصدیق بھی تھا اور تسلیم بھی کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں، پھر بھی کیا کہا گیا کہ کفر کا فتویٰ ان پر کافر ہی کہا گیا، شریعت میں مسلمان نہیں کہا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض کفار کو اگرچہ تصدیق بمعنی تسلیم حاصل تھی لیکن پھر بھی انہیں کافر قرار دیا گیا، کیونکہ ان میں انکار اور تکذیب کی علامت پائی جاتی تھی، انکار بھی پایا جاتا اور تکذیب کی علامت پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے شریعت نے انہیں کافر قرار دی۔ جس طرح کہ ہم فرض کر لیں کوئی شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے اور ان کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہ شخص اپنی مرضی سے
بتوں کو سجدہ بھی کر دیتا ہے، بتوں کو سجدہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مسلمانوں والے کام بھی کر رہا ہے اور وہ کافروں بتوں کو سجدہ بھی کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے زنار بھی باندھ رہا ہے۔ زنار کہتے ہیں ایک دھاگے کو کہتے ہیں جسے کافر اپنی گردنوں میں ڈالتے ہیں، وہ نشانی کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ دارالاسلام میں ذمی بن کر رہنے کے لیے نشانی کے لیے ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو اس وجہ سے وہ باندھتے ہیں، وہ منتخب ایک نشان ہوتا ہے۔ تو وہ جو ان کی کافر قرار دیا وہ ان وجہ سے، یعنی کہ تکذیب کی ان کی علامتیں پائی جاتی تھی، بتوں کو سجدہ کرنا، یہ کرنا، تو اسی وجہ سے۔ اور یہ جو تکذیب کے انکار کی علامتیں یہ پائی جاتی تھی اور یہ تصدیق کے منافی ہوتا ہے اور اس سے تصدیق ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ تصدیق چاہے تھی لیکن وہ علامتیں پائی جا رہی تھی جو کہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں، لہذا ان کی وجہ سے تصدیق ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ولو حاصل، اور اگر یہ معنی کسی کافر کو حاصل ہو جائے تو اس پر کافر کے نام کا اطلاق اس وجہ سے ہوگا کہ اس پر تکذیب اور انکار کی علامت میں سے کچھ چیزیں ہیں، جیسا کہ ہم فرض کریں کسی ایسے شخص کو جو ما جا ابھی رسول کی تصدیق کرتا، یعنی کہ جو رسول اللہ لے آیا دین اس کی تصدیق کرتا اور اس کو تسلیم کرتا اور اس کا اقرار کرتا، اس پر عمل بھی کرتا اور اس کے باوجود اپنے اختیار سے زنار باندھتا، زنار یعنی کہ وہ میں نے کہا ہے دھاگا جو نشانی کے لیے باندھتے ہیں بت کافر، یا بتوں کو سجدہ کرتا ہے، تو اس کو کافر قرار دیں گے اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکذیب اور انکار کی علامت قرار دیا ہے رسول اللہ نے، یعنی کہ یہ دھاگا باندھنا، بتوں کو سجدہ کرنا، چاہے وہ تسلیم کرتے لیکن یہ تکذیب کی علامت ہے۔ اور اس مقام کی تحقیق آگے ادھر سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس مقام کی، یعنی کہ یہ جو میں نے نا وضاحت کی ہے، اس وضاحت سے نا جو پیچھے تمام مسائل وارد کیے گئے ہیں زائل ہو جائیں گے۔ ایمان کے مسائل بہت سے اشغال تھے جو ایمان کے بارے میں سوال آتے تھے، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے ہیں زائل ہو گئے ہیں۔ مثلا ایمان اگر تصدیق کا نام ہے تو پھر یہ تصدیق ابو جہل کو بھی حاصل تھی، حالانکہ وہ تو رسول اللہ کو صادق بھی مانتا تھا اور سب امین بھی مانتا تھا، سب چیز مانتا، لیکن ان کو پھر بھی کافر نہیں کہا جا رہا۔ تو وہ کہتے ہیں، مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بیان کر دیا کہ تصدیق کی حقیقت تسلیم ہے اور ابو جہل میں تسلیم اور انقیاد نہیں تھا، اس لیے وہ کافر بڑھ، یعنی کہ تکذیب بھی کرتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو کافر کہا گیا۔ اور اس مقام کی تحقیق جس طریقے پر میں نے ذکر کی ہے تیرے لیے راستہ آسان کر دے گی۔ بہت سے ان اشکالات کو حل کرنے کے لیے جو وارد کیے گئے ایمان کے مسئلہ میں اشکال ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام سارے چلے جائیں گے، یعنی کہ تصدیق وہ بھی تسلیم بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ کیا ہو، وہ تکذیب کی کوئی علامت بھی نہ پائی جاتی ہو، تکذیب کی کوئی علامت، تو تکذیب کی علامت پائی گئی تو وہ مسلمان تو نہ رہا، یہ یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ، فصل اصول الشش، فصل بل لتدارک الخلط باقامت ثانی مقام الاول، یہاں سے یہ بل کا بیان کر رہے ہیں کہ بل غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے، ثانی کو اول کے قائم مقام بنا کر، یعنی کہ جو بل ہے نا، بل یہ غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ یعنی کہ جو معطوف علیہ پر حکم ہوتا ہے وہ معطوف کو دے دیا جاتا ہے، جس طرح کہ جانی زید بل عامر، اب کیا جانی زید بل عامر، آیا زید، آگے کیا کہا بل عامر کہ بلکہ عمر آیا، اب اس کے ذہن میں غلطی پیدا ہوئی تھی، غلطی واقع ہوئی تھی کہ اس نے کہہ دیا زید حالانکہ آیا عمر تھا، تو وہ غلطی کے ازالے کے لیے بل کو ذکر کیا اور اس کے بعد کیا ذکر کیا، عمر ذکر کیا۔ اب جو حکم پہلے زید پر لگایا تھا وہ حکم عمر پر لگا دیا کہ زید نہیں آیا بلکہ کیا آیا، عمر آیا، پہلے کی جگہ ثانی کو رکھ دیا۔ اس طرح کی مثال آگے دے رہے ہیں کہ غیر مدخولہ کے لیے جب کوئی شخص اپنی غیر مدخولہ بیہا عورت سے کہے کہ تو ایک طلاق والی ہے، نہیں بلکہ 2 طلاق والی، یعنی کہ اس طرح لفظ استعمال کرتا ہے، انت طالق واحدۃ لا بل سنتین، کہ تجھے ایک طلاق ہے نہیں بلکہ 2 طلاقیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک طلاق، اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اس صورت میں کیا ہوگا کہ ایک طلاق واقع ہوگی۔ اب یہاں پر سائل سوال کر دیتا ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بل ہے
یہ کیا کرتا ہے؟ غلطی کے ازالے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ معطوف کے حکم کو یہ معطوف علیہ کا حکم بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر انت طالق واحدتن یہ معطوف علیہ، اور لا بل سنتین یہ کیا ہے؟ معطوف ہے۔ واحدتن یہ معطوف علیہ، سنتین یہ کیا ہے؟ معطوف ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس نے جب کہا نا کہ تجھے ایک طلاق ہے، نہیں بلکہ دو طلاق، تو دو طلاقیں واقع ہونی چاہیے، لیکن آپ کہتے ہو ایک طلاق واقع ہوگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ اصل میں انت طالق واحدتن یہ کیا؟ انشاء کے قبیلے سے، کیا ہے؟ انشاء کے قبیلے سے ہے، اور انشاء میں نا رجوع نہیں ہوتا، انشاء میں رجوع نہیں ہوتا، کیونکہ رجوع اخبار میں ہوتا ہے، رجوع اخبار میں ہوتا ہے، انشاء میں نہیں ہوتا۔ جہاں جھوٹ ہو وہاں پر رجوع ہوتا ہے، لہٰذا پہلی سے رجوع نہ ہوگا، پہلا جو ذکر کیا انت طالق اس سے رجوع نہ ہوگا، اگرچہ لاکھ مرتبہ ہی لفظ بال بال ذکر کر دے پھر بھی رجوع نہ ہوگا، کیونکہ رجوع جو ہوتا ہے وہ اخبار میں ہوتا ہے، اور یہ انشاء ہے، انشاء میں رجوع نہیں ہوتا، یعنی کہ طلاق یہ انشاء کے قبیلے سے ہے، اسی وجہ سے پہلے پر عمل کریں گے، دوسرے پر عمل نہیں کریں گے۔ پھر سوال کرتے ہیں چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ رجوع نہیں ہو سکتا، تو پھر بال کا لفظ کا بھی تو کچھ نہ کچھ خیال کریں گے نا، بال کا بھی تو کچھ نہ کچھ خیال کریں گے، تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ بال کا لحاظ ہو، لیکن یہ عورت غیر مدخول ہے، اس کے ساتھ دخول نہیں ہویا، اور جو غیر مدخول ہوتی ہے وہ کیا؟ ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے، دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا ایک طلاق دے دی تو اب وہ طلاق کا محل ہی نہیں رکھتی، جب محل ہی نہیں رکھتی تو ضرورت ہی نہیں ہے طلاق دینے کی، ایک واقع ہوگی کیونکہ یہ انشاء ہے۔ اور بل سینتین کا جو بل سینہ تین کا ہم لحاظ وہاں پر رکھیں گے جہاں پر مدخولہ ہوگی، جہاں پر کیا ہوگی؟ مدخولہ ہوگی، جس سے دخول کیا ہوگا، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ ایک انشاء کی صورت میں واقع ہوگی، اور دو طلاقیں یہ بال کی وجہ سے، بال کا لحاظ رکھتے ہوئے دو طلاقیں اور واقع ہوگی، اور ہم کہیں گے کہ تین کی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ایک انشاء کی صورت میں اور دو دوسری بال کا لحاظ رکھتے ہوئے واقع ہو جائیں گی، مزید دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، فصل ہے، بال غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے، اور ثانی کو اول کے قائم مقام بنا کر، پس جب شور غیر مدخولہ بھی ہا سے انت طالق واحدتن لا بل سنتین کہے تو ایک واقع ہوگی، اس لیے کہ اس کا قول لا بل سنتین اول سے رجوع، ثانی کو اول کے قائم مقام بنا کر، اور اس کا رجوع صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ انشاء کے قریبے سے ہے، لہذا اول واقع ہوگی، اور اس کے قول سنتین کا وقت محل باقی نہیں رہے گا، محل باقی نہیں رہے گا، اور اگر عورت مدخولہ بیہا تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، تو پھر کتنی واقع ہوں گی؟ تین طلاقیں واقع ہوں گی، پھر ہم کہیں گے کہ بھائی تین طلاقیں واقع ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا آپ نے اچھی طرح سے۔ آگے نکالیں کنز الدقائق کا، یہ کنز الدقائق کا آج آخری سبق ہوگا، آگے آپ ہدایہ شریف، ہدایہ جلد اول، یہ بھی فقہ میں ہے، جلد اول آپ لے لیں، اور کیا تو تفسیر جلالین کتاب بھی آپ لے لیں، وہ ہم 18ویں پارے سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے، یہ دو کتابیں آپ لے لیں، وہ ہفتے ڈیڑھ تک میں شروع انشاءاللہ کروا دوں گا، جب شروع کروانی ہوگی آپ لے لیں جلدی جلدی، میں ایک دو دن پہلے آپ کو کہہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور والی ابویہ و اجدادہ و جداتہ لو فقراء، اور ماں باپ اور دادا دادی کا نفقہ بھی واجب ہے، ماں کو خرچہ دینا، باپ کو، دادا دادی کو خرچہ دینا، یہ بھی واجب ہے، اگرچہ وہ فقیر ہو، اگرچہ وہ محتاج ہو، تب بھی دینا واجب ہے۔ اور دین کے مختلف ہونے سے نفقہ واجب نہیں ہوتا، دین مختلف ہو تو پھر نفقہ واجب نہیں ہوتا، اگر دین ایک ہے تو پھر واجب ہوتا، دین مختلف ہو تو نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ دین اگر مختلف ہو رشتہ داروں کا، یعنی کہ جو محرم ہے ان کا واجب نہیں ہوگا، لیکن اصول و فروع کا واجب ہوگا، بیوی کا بھی واجب ہوگا، ماں باپ کا بھی واجب ہوگا، بیٹوں کا بھی واجب ہوگا، اگر کیا ہے دین چاہے مختلف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ بالزوج، آگے بتا رہے ہیں، مگر زوجیت اور باپ بیٹے ہونے کے تعلق سے، اور والدین کے نفقے میں باپ بیٹے کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا، اور والدین کے نفقے میں باپ بیٹے کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا کہ باپ کا اب غلام ہے تو اس کو تو یہ نہیں شریک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور رشتہ دار محرم کے لیے نفقہ واجب ہے، جو رشتہ دار محرم ہے اس کو بھی نفقہ دینا کیا ہے؟ واجب ہے، جس طرح وراثت جن کو ملتی ہے نا ان کو نفقہ دینا، جس طرح کہ بہن ہو گئی،
یا جس طرح کے خالہ، اس طرح یہ ان کو پوئی، ان کو جو محرم ہے ان کو نفقہ دینا واجب ہے۔ جو محتاج ہو اور کمانے سے عاجز ہو، کمانے سے عاجز ہو، محتاج ہو، بقدر وراثت، یعنی کہ وراثت جس اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے دیں گے۔ اگر وہ مالدور ہوں اور نفقے کے لیے اپنے بیٹے کے اسباب کو بیچنا صحیح ہے، اور مالدار، اگر وہ مالدار ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور نفقے کے لیے اپنے بیٹے کے اسباب کو بیچنا صحیح ہے، نہ کہ اس کی زمین کو، نہ کہ اس کی زمین کو نہیں بیچ سکتے۔ ہاں اس کے اسباب کو کوئی اور چیز ہے تو وہ بیچ سکتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کے اسباب کو بیچ دے اور اس سے نفقہ خرچ وغیرہ کرے نہ۔ اور اگر مودو نے صاحب مال کے والدین پر بغیر اجازت خرچ کیا تو ضامن ہوگا، اور اگر مودو نے صاحب مال کے والدین پر بغیر اجازت خرچ کیا تو ضامن ہوگا، یعنی کہ مودو کہتے ہیں جس کو قرضہ دیا ہو، جس طرح کہ زید نے عمر کو قرضہ دیا، زید چلا گیا، اب عمر زید کے مال سے خرچ کر رہا ہے ان کے ماں باپ پر، ابھی زید نے نہ اجازت دی ہے نہ قاضی نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے اجازت نہیں دی، خود ہی خرچ کرتا ہے، تو اب وہ عمر خود ہی ضامن ہوگا، خود وہ پیسے ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا ضامن ہوگا عمر خود۔ اور اگر والدین نے خرچ کیا تو ضامن نہیں ہوں گے، والدین نے خرچ کیا تو پھر ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ والدین کے پاس ہے، اب وہ خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ محل رکھتے ہیں خرچ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اگر قاضی نے ماں باپ یا بیٹے یا رشتہ دار کے لیے نفقے کا حکم دیا، اگر قاضی نے ماں باپ یا بیٹے یا رشتہ دار کے لیے نفقے کا حکم دیا اور ایک مدت گزر گئی تو ساکت ہو جائے گا، ایک مدت گزر گئی تو ساکت ہو جائے گا، یعنی کہ قاضی نے حکم دیا کہ ان کا تم نفقہ دو، اب ایک طویل مدت گزر گئی، سال گزر گیا، اس نے نفقہ نہ دیا، تو اب وہ جو ایک سال کا نفقہ تھا وہ ساکت ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے نفقہ تب واجب ہوگا اصول میں یا فروع میں تب واجب ہوگا، پہلے تو چھوٹے ہوں گے تو واجب ہوگا، لیکن بڑے ہوں گے تب واجب ہوگا نا جب وہ مفلس ہو گئے، فقیر ہوں گے تو تب واجب ہوگا، لہٰذا اب انہوں نے ایک سال اتنی مدت گزار لی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، جب ضرورت نہیں تھی تو وہ ساکت ہو جائے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک سال بعد وہ دے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ قرض لیتے ہیں قاضی کی اجازت سے قرض لیتے ہیں تو پھر وہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ مگر یہ کہ قاضی قرض لینے کا حکم دے، قاضی قرض لینے کا حکم دے تو پھر وہ دے گے، پھر وہ بیٹا دے گا ان کو پیسے، اور اپنے غلام کے لیے نفقہ واجب ہے، اپنے غلام کو نفقہ دینا بھی واجب ہے، کھانا پینا، اگر آقا انکار کر دے، اگر نہ دے تو غلام کی کمائی میں ہوگا، غلام جو کمائے گا اسی کمائی سے وہ پیسے کھائے گا، ورنہ غلام کو فروخت کر دیا جائے گا، غلام کو بیچ دیا جائے گا، اگر نفقہ نہیں دے سکتا تو پھر کیا کیا جائے گا، غلام کو ہی بیچ دیا جائے گا، کیونکہ نفقہ ہی نہیں جائے دیتا تو پھر فائدہ رکھنے کا، اسی وجہ سے بیچ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا، آگے یہ ختم ہو گئی آج کتاب الاعتاق، یہ آگے اعتاق یہ کہتے ہیں غلام اور آزادوں کا باب ہے، اس بارے میں تو یہ آزاد کرنے کی چند مثالیں اس وغیرہ میں، تو یہ آج کل ضرورت نہیں ہوتی آزادی کی، غلامی کی، تو اسی وجہ سے آپ ہدایہ شریف لے لینا، ٹھیک ہے۔ آگے ہدایت الحکمت، آگے ہدایت الحکمت کا فصل فی الشکل کل جسم فلہ شکل طبعی، یہاں سے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر جسم کے لیے شکل طبعی کا موجود ہونا ضروری ہے، دعویٰ یہ ہے کہ جو بھی جسم ہوگا اس کے لیے شکل طبعی کا ہونا ضروری ہے، طبیعت طور پر اس کا شکل طبعی ہوگی، شکل کیا ہوگی؟ طبعی ہوگی۔ آگے شکل طبعی جسم کی وہ شکل کہلاتی ہے جسم کا تقاضا طبیعت کرے، جس کا تقاضا طبیعت کرے، طبیعت جس کا تقاضا کرے، طبیعت جس کا تقاضا کرے وہ شکل بن جائے اس کو شکل طبعی کہتے ہیں، جسم جس کا تقاضا کرے اور وہی شکل بنا لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل طبعی کہتے ہیں۔ اب یہ دلیل انہوں نے ذکر کی ہے کیونکہ ہر جسم متناہی ہوتا ہے، لِأَنَّ كُلُّ جسم متناہی، ہر جسم متناہی ہوتا ہے اور ہر متناہی متشکل ہوتا ہے، ہر متناہی متشکل ہوتا ہے، اور ہر متشکل کے لیے شکل طبعی ہوتی ہے، ہر متشکل پس اس کے لیے شکل طبعی ہوتی ہے، تو ثابت ہوا فَكُلُّ جسم فَلَهُ شَكْلٌ طَبِيٌّ، ہر جسم کے لیے شکل طبعی ہوئی، یہ انہوں نے ثابت کیا کئی قضیوں سے کہ نتیجہ نکالا ہے فَكُلُّ جسم فَلَهُ شَكْلٌ، کہ ہر جسم تو متناہی ہوتا ہے،
ہر جسم متناہی ہوتا ہے، اور جو چیز متناہی ہو وہ شکل ہوتی ہے، متناہی شکل ہوتی ہے نا. پیچھے ہم ثابت کر چکے ہیں حی اللہ کی بحث میں، لا تتجردوا عن الصورہ کی بحث میں ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہر متناہی وہ شکل ہوتا ہے، اور ہر جو شکل ہو وہ شکل طبیعی ہوتی ہے. ہر متشکل اس کے لیے شکل طبیعی ہوتی ہے، تو ثابت ہوا کہ ہر جسم شکل طبیعی ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ دعویٰ تھا ان کا کہ ہر شکل، ہر جسم کے لیے شکل طبیعی ہوتی ہے. آگے دلیل دیں گے کہ ہر متناہی متشکل ہوتا ہے، یہ متناہی متشکل ہوتا ہے. اس کی تو ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ ہر متناہی کا شے کسی ایک حد نے احاطہ کیا ہوتا ہے. متناہی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی حد واحد یا حدود کا احاطہ کیا ہو، اور جس کا حد واحد یا کوئی حدود کا احاطہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں. کہ شکل کی ہم نے تعریف پڑھی تھی پیچھے بھی، اور پیچھے بھی میں پڑھا چکا ہوں. اب یہ ثابت کرنا ہے کہ ہر متشکل کے لیے شکل طبیعی ہوتی ہے. یہ دعویٰ، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس لیے جب ہم کسی جسم کے کوارث کا عدم فرض کر رہے ہیں، کواسر سے مراد عوارض جسم کو جو چیز عارض ہے اس کا عدم فرض کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ چیز نہیں ہے، اس کا عدم فرض کر لیں تو ضرور وہ جسم کسی شکل معین پر ہوگا. عارض نہیں ہے، ہر جسم کے نا ہم عارض کو فرض کر لیں تو وہ جسم ضرور کسی نہ کسی شکل کے ساتھ معین ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس کے ساتھ شکل ہوگی. اب یہ جو شکل ہوگی یا تو اس جسم کی ذات کے اعتبار سے ہوگی یا عوارض کے اعتبار سے ہوگی، یا تو ذات کے اعتبار سے ہوگی یا کیا ہوگی؟ عوارض کے اعتبار سے ہوگی. عوارض کے اعتبار سے تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے عوارض کا عدم فرض کیا تھا، عوارض کواسر کا عدم فرض کیا تھا، تو عوارض کے اعتبار سے تو ہو نہیں ہوئی. لہذا پتہ چلا، متعین ہو گیا کہ جسم کو یہ شکل اس کی ذات اور طبیعت کی وجہ سے ملی ہے، ذات اور طبیعت کی وجہ سے ملی ہے. پس ثابت ہوا کہ ہر جسم کے لیے شکل طبیعی ہوا کرتی ہے. خلاصہ کلام دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہم نے پیچھے ثابت کیا ہے کہ ہر متناہی متشکل ہوتا ہے. متناہی اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو گھیرے ہوئے ہو. کیا ہو؟ گھیرے ہوئے ہو. کیا ہو؟ گھیرے ہوئے ہو. جس طرح کہ یہ دیکھیں، یہ پینسل ہے، اس کی یہ طول ہے، یہ عرض ہے، یہ عمق ہے، تو یہ گھیرے ہوئے، اس کو متناہی کہتے ہیں. اور متشکل بھی اسی کہتے ہیں جو حد واحد یا چند حدود کا احاطہ کیا ہو. یہ دیکھو، طول کا، عرض کا اور عمق کا احاطہ کیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشکل کہتے ہیں. اب ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ہر جسم یہ شکل طبیعی ہوتا ہے. ہر جسم کے لیے شکل طبیعی کا ہونا ضروری ہے. یہ دعویٰ تھا. دلیل اس کی یہ تھی کہ ہم کسی جسم سے اس کے عوارض کا عدم فرض کر لیں. جسم کو جو چیز عارض ہے، جس طرح کے کپڑے یہ عارض ہیں، کپڑوں کا عدم فرض کر لیں، کپڑوں کے بغیر. ٹھیک ہے. اب عدم فرض کر لیں تو ضرور وہ جسم کسی شکل پر معین ہوگا. یہ میرا ڈھانچہ ہوگا، یہ میری شکل پر معین ہوگا. اب یہ جو میری شکل ہے یا تو جسم کی ذات کی وجہ سے ملی ہوگی، میری ذات تقاضا کہ میری اس طرح کی شکل ہو، یا تو یہ ذات کی وجہ سے ملی ہوگی یا عوارض کی وجہ سے ملی ہوگی. عوارض کی وجہ سے تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے عوارض کا عدم مانا تھا، کپڑوں کا عدم مانا تھا، تو عوارض کی وجہ سے تو ہو نہیں سکتی، لہذا ذات کی وجہ سے ہوگی. اور جو چیز ذات کی وجہ سے ہو، طبیعت کی وجہ سے ہو، وہی کیا ہوتی ہے؟ طبیعی ہوتی ہے. لہذا پتہ چلا کہ ہر جسم کے لیے شکل طبیعی کا ہونا ضروری ہے. ترجمہ کرتے ہیں. اما انا کل جسم متناہ فما مر، کہ ہر جسم متناہی ہے اس وجہ سے جو گزر گیا. ہم نے پیچھے بحث چوتھی فصل میں یہ ثابت کیا تھا. اور بہرحال کہ ہر متناہی پس وہ متشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حد واحد یا حدود کا احاطہ کیا ہوتا ہے. پس یہی متشکل ہوتا ہے، جو احاطہ کیا ہو وہی متشکل ہوتا ہے. اور صرف ہم کہتے ہیں کہ بے شک ہر شکل پس اس کے لیے شکل طبیعی ہوتی ہے. لأننا لو فرضنا سے دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم کواسر کا عدم فرض کر رہے ہیں، ارتفاع عدم فرض کر لیں، تو البتہ ہر شکل معین پر شکل ہوگی، شکل معین پر، یا یہ شکل ہر شکل معین پر ہوگی، اور یہ شکل یا تو ہوگی اس کی طبیعت کے لحاظ سے یا کواسر کے لحاظ سے. تو ثانی کی طرف تو کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے عدم کواسر فرض کیا تھا. کواسر عوارض کا تو کوئی
ہے نہیں، تو عدم کوا سے فرض کیا جائے بس ہوگا وہ اس کی طبیعت کی وجہ سے، اور یہی ہمارا مطلوب ہے، کیونکہ اگر جسم کے اوپر کپڑے ہو عارض ہیں تو یہ شکل اور ہوگی، ٹھیک ہے، شکل اور ہوگی، طبیعت تو اس کا تقاضا نہیں کرتی، طبیعت تو وہ ڈھانچے کا تقاضا کرتی ہے نا، اور اسی وجہ سے یہ کیا ہوگی، شکل ہوگی، اور یہ ذات کی وجہ سے ہو، جو ذات کی وجہ سے ہو تو اس سے پتہ چلا کہ ہر جسم کے لیے شکل طبعی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا، اور یہ آپ نے دہرانا ہے، آپس میں تکرار کرنا ہے، آپس میں اچھی طرح سے محنت کر کے تکرار کریں گے تو تبھی آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے آپ، ٹھیک ہے، بڑا سنو۔